روزنامہ جنگ میں میرے ریگولر کالم فیض عام کا آج کا عنوان ہے الیکشن التوا کون چاہتا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے واضح اور سخت احکامات کے بعد الیکشن کے التوا کی افواہیں، خواہشیں اور کوششیں دم توڑ گئی ہیں، اور اب سوائے مارشل لاء کے نفاذ کے 8 فروری کے انتخابات میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ موجودہ عسکری قیادت مارشل لاء یا ٹیک اوور کا کبھی خیال تک نہیں لائی، اور کبھی کوئی ایسا ذکر بھی کرے تو اسے فوراً خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ الیکشن التوا کے حوالے سے پاکستان کے سب سے طاقتور شخص اور پاکستان کے دوسرے بڑے طاقتور شخص میں پہلے ہی سے یہ سوچ موجود تھی کہ الیکشن 8 فروری کو ہونے چاہیے۔ دونوں اس حوالے سے بھی ایک صفحے پر ہیں۔ نواز شریف کو ماضی میں غلط طور پر اقتدار سے الگ کیا گیا، جس سے سیاسی اور بے پناہ معاشی نقصان ہوا۔ دونوں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ماضی کی غلطیوں کا ازالہ ہونا چاہیے۔ الیکشن کے التوا کی تجاویز طاقتور ترین افراد کے 2 اہم مشیروں اور 2 نگران شخصیات کی طرف سے آئی تھی۔ ان تجاویز میں کہا گیا تھا کہ ملک میں معاشی استحکام آنا شروع ہو گیا ہے، اور الیکشن ہوا تو یہ معاشی استحکام قائم نہیں رہے گا۔ ان تجاویز میں یہ رائے دی گئی تھی کہ بیرون ملک سے جو اربوں ڈالر آ رہے ہیں، ان کا بہتر استعمال نگران اور موجودہ مقتدرہ بہترین طور پر کر سکتے ہیں۔ اگر سیاسی حکومت آ گئی تو وہ یہ اربوں ڈالر سیاسی منصوبوں پر اڑا دے گی۔ یہ خیال بھی ظاہر کیا گیا تھا کہ فوری الیکشن میں پی ٹی آئی کی جیت کو روکنا مشکل ہوگا۔ اس کالم نگار نے جب بالائی حلقوں میں یہ افواہ سنی تو اسے بغیر مرچ مسالے کے شائع کر دیا۔ اندازہ تھا کہ اس کا منفی رد عمل ہوگا، اور ویسا ہی ہوا۔ مسلم لیگ نون اور ملک کے دوسرے طاقتور ترین شخص نے سخت اور واضح موقف لیا کہ نہیں، الیکشن 8 فروری کو ہی ہونے چاہیے۔ میں نے التوا کی افواہ کے ساتھ یہ بھی لکھ دیا تھا کہ ملک کی سب سے بڑی عدالتی شخصیت التوا کی تجویز کو کامیاب نہیں ہونے دے گی، اور بالآخر ایسا ہی ہوا۔ یادش بخیر، پنجاب کے وزیر تعلیم چودھری ممتاز حسین کا ایک واقعہ درج کرنا ضروری ہے۔ چودھری ممتاز حسین ہی وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے کالجوں میں اور تعلیمی اداروں میں پہلی بار سختی سے میرٹ کا نظام قائم کیا۔ یہی نظام آج تک جاری و ساری ہے۔ چودھری ممتاز حسین نے ایک بار فون کر کے مجھے اپنی سرکاری رہائش گاہ پر بلایا۔ میں تازہ رپورٹر بنا تھا، جلدی وہاں پہنچا تو وہ آفس سے اٹھ کر مجھے لان میں لے آئے تاکہ ان کی بات ریکارڈ نہ ہو سکے۔ پھر مجھے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے مجھے کہا ہے کہ ریس کورس لاہور میں ایک 5 اسٹار ہوٹل بننے کی منظوری دے دو۔ چودھری ممتاز حسین نے کہا کہ اس ہوٹل کے قیام سے ریس کورس پارک کا سارا حسن ختم ہو جائے گا۔ میری خواہش ہے کہ تم یہ خبر دے دو کہ ریس کورس پارک میں ایک 5 اسٹار ہوٹل بنایا جا رہا ہے۔ چنانچہ دوسرے روز روزنامہ جنگ کے صفحہ اول پر یہ خبر شائع ہو گئی۔ حسب توقع اس منصوبے کے خلاف منفی رد عمل آیا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس منصوبے سے دستکش ہونا پڑا۔ بعض دفعہ خبر دینے، افواہ درج کرنے یا کسی کو ایکسپوز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس منصوبے کو وقت سے پہلے تشت ازبام کر دیا جائے تاکہ وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکے۔ یہ صحافت کی طاقت ہے، اور ہم سب ایکسپوز کر کے کئی غلط، غیر آئینی اور غیر جمہوری کاموں کو روکنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ الیکشن کے التوا کی افواہ شائع کرنے کا بھی یہی مقصد تھا۔ توقع کے عین مطابق اس افواہ کا مؤثر تدارک ہو گیا۔ 8 فروری کا الیکشن اب سر پر آ چکا، لیکن ابھی تک سیاسی جماعتیں انتخابی مہم شروع نہیں کر سکی۔ نون لیگ اپنی ٹکٹیں فائنل کرنے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن فی الحال تحریک انصاف کے بارے میں دھند صاف نہیں ہو سکی۔ یہ واضح نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کون الیکشن لڑ سکے گا اور کون نہیں۔ پی ٹی آئی کے بہت سے عہدیدار منظر عام سے ہی غائب ہیں۔ ابھی کل ہی حماد اظہر کو پنجاب کا صدر بنایا گیا ہے، لیکن وہ کہاں موجود ہیں کسی کو علم نہیں۔ ٹکٹیں تقسیم کرنے میں پنجاب کے صدر کا اہم کردار ہوتا ہے، ان کی غیر موجودگی میں یہ کام کون کرے گا کسی کو علم نہیں۔ تحریک انصاف کا پارلیمانی بورڈ کون ہوگا، اس کے اجلاس کب ہوں گے، ٹکٹ لینے والے کہاں اپلائی کریں گے، یہ سارے وہ سوال ہیں جن کا فی الحال کوئی جواب نہیں مل رہا۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ کاغذات نامزدگی جمع کروا کے ہی پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے لیے رجوع کریں گے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے حوالے سے یہ غیر یقینی صورتحال الیکشن تک اسی طرح برقرار رہے گی، جس سے تحریک انصاف کے لیے اپنی ووٹ کی طاقت کا بھرپور استعمال مشکل سے مشکل تر بنا دیا جائے گا۔ اب جب کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو ریاستی ادارے نئے سرے سے نتائج کے حوالے سے اندازے لگا رہے ہیں۔ ان اندازوں کے مطابق نون لیگ پنجاب کی 141 نشستوں میں سے زیادہ 80 سے 90 نشستیں جیتے گی، جبکہ ادارے کا اندازہ ہے کہ اگر ووٹ کم پڑے تب بھی نون لیگ 60 سے 70 نشستیں جیتے گی۔ اسی طرح لاہور کی 14 میں سے 8 نشستوں پر نون لیگ کی پوزیشن مضبوط ہے، جبکہ 6 نشستوں پر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک مشکلات پیدا کرے گا۔ ایک ادارے کا خیال ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد جب نون لیگ انتخابی مہم میں اترے گی تو دیہات کے وہ دھڑے جو تحریک انصاف سے مایوس ہو گئے ہوں گے وہ بھی نون لیگ کا ساتھ دیں گے۔ یوں آنے والے دنوں میں نون لیگ کا ووٹ بڑھنے کا امکان ہے۔ تحریک انصاف کا شہری ووٹر کیا کرے گا، اس بارے میں ادارے ابھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ بہت سوں کا خیال ہے کہ خوف اور نا امیدی کی وجہ سے ووٹروں کی بڑی تعداد گھروں سے نہیں نکلے گی۔
جبکہ کئی افراد یہ رائے دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ناراض ووٹر الیکشن کے انتظار میں ہے اور وہ اس دن قطار اندر قطار نکل کر سب کو حیران کر دے گا۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر پولنگ ریٹ 45 سے 50% ہوا تو نون لیگ جیت جائے گی، لیکن اگر پولنگ ریٹ 60 سے 70% ہو گیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ پی ٹی آئی کا نوجوان ووٹر باہر نکل آیا ہے اور پھر شہروں کے نتائج پی ٹی آئی کے حق میں ہوں گے۔ دنیا کا ہر الیکشن کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور لاتا ہے۔ 8 فروری کا الیکشن بھی پاکستانی سیاست اور ریاست میں تبدیلی لے کر آئے گا۔ توقع یہ کرنی چاہیے انتخابات میں ایسی لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جائے کہ الیکشن نتائج سب کے لیے قابل قبول ہوں۔ نتائج قبول ہوں گے تو اگلی حکومت چل سکے گی، وگرنہ ماضی کی طرح دھاندلی زدہ اسمبلی اور دھاندلی زدہ حکومت کا الزام چلتا رہے گا۔ نہ کوئی لاڈلا ہونا چاہیے اور نہ کوئی سوتیلا، سب اس قوم کے بیٹے ہیں، سبھی کو برابری اور انصاف ملنا چاہیے۔